یہ وہ کہانی ہے جہاں ایک فیصلہ، ایک جملہ اور ایک راز نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ہم سب نے تاریخ کی عظیم جنگوں، بہادر جرنیلوں اور فاتح بادشاہوں کے قصے سنے ہیں۔ وہ کہانیاں جو میدان جنگ میں تلواروں کی جھنکار سے گونجتی ہیں۔ لیکن تاریخ صرف میدان جنگ میں نہیں لکھی جاتی، کچھ کہانیاں خاموشی سے سائے میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ ان گمنام ہیروز کی کہانیاں ہیں جن کے نام اکثر تاریخ کی کتابوں میں نمایاں نہیں ہوتے، لیکن جن کے اعمال پوری قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام کا پہلا جاسوس کون تھا؟ یہ سوال جتنا دلچسپ ہے، اس کا جواب اتنا ہی پیچیدہ، کیونکہ یہ کام ہی گمنامی میں کیا جاتا تھا۔ لیکن آج ہم تاریخ کے اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور اسلام کے دو ایسے ابتدائی اور غیر معمولی کرداروں کی کہانی دریافت کریں گے جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسلام کی حفاظت کی۔ ان کی کہانیاں بہادری، حکمت اور ایمان کی ایسی مثالیں ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جب سایوں کی ضرورت پڑی، اسلام کے ابتدائی دن مکہ کی گلیاں مسلمانوں کے لیے تنگ کی جا رہی تھیں۔ ظلم و ستم کا بازار گرم تھا اور ہر طرف سے خطرات منڈلا رہے تھے۔ پھر مدینہ کی ہجرت ہوئی، جہاں ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن یہ خطرات کا خاتمہ نہیں، بلکہ ایک نئی اور زیادہ پیچیدہ جدوجہد کا آغاز تھا۔ اب دشمن صرف مکہ کے قریش نہیں تھے، بلکہ ارد گرد کے قبائل، منافقین کا اندرونی خطرہ اور دور بیٹھی سلطنتیں بھی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب بقا کا انحصار صرف تلوار کی طاقت پر نہیں تھا، بلکہ معلومات کی طاقت پر تھا۔ دشمن کب، کہاں اور کیسی حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ان کے لشکر کی تعداد کتنی ہے، ان کے کمزور پہلو کیا ہیں، یہ وہ سوالات تھے جن کے جوابات جنگ کا پاسا پلٹ سکتے تھے۔ اسی نازک موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا کردہ حکمت سے جاسوسی اور انٹیلیجنس کے ایک منظم نظام کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد صرف دشمن کو شکست دینا نہیں تھا، بلکہ کم سے کم خون ریزی کے ساتھ امن قائم کرنا اور بے گناہوں کی جان بچانا تھا۔ اس نظام نے ایسے افراد کو جنم دیا جو دشمن کی صفوں میں گھل مل جاتے، خبریں لاتے اور خطرات سے پہلے ہی آگاہ کر دیتے۔ ان کا کام خاموش تھا، ان کی قربانیاں پوشیدہ تھیں، لیکن ان کے اثرات تاریخ پر گہرے تھے۔ آج ہم دو ایسی ہی حیرت انگیز شخصیات کی کہانی جانیں گے جن کے راستے مختلف تھے، لیکن منزل ایک تھی: اسلام کا دفاع۔ دشمن کی صفوں سے نکلا ایک وفادار۔ ہماری پہلی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو پہلے اسلام کا دشمن تھا، ایک ایسا جاسوس جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے آیا تھا۔ اس کا نام فرات بن حیان تھا۔ فرات بن حیان قبیلہ اجل کا ایک ذہین اور شاطر انسان تھا، لیکن اس کی صلاحیتیں اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی تھیں۔ غزوہ خندق کے فیصلہ کن موقع پر جب مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا اور مسلمان شدید دباؤ میں تھے، ابو سفیان نے فرات بن حیان کو اپنا جاسوس بنا کر مسلمانوں کے لشکر میں بھیجا۔ اس کا کام تھا مسلمانوں کی کمزوریوں کا پتہ لگانا، ان کی صفوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرنا اور ان کی فوجی حکمت عملی کی خبریں قریش تک پہنچانا۔ یہی نہیں، وہ اپنی شاعری کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کرتا تھا۔ فرات اپنے مشن میں مصروف تھا کہ مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا۔ جاسوسی، خصوصاً حالت جنگ میں، ایک سنگین جرم تھا جس کی سزا موت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اسے پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ موت فرات کے سامنے کھڑی تھی، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب اسے لے جایا جا رہا تھا تو وہ انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا۔ اس نے ایک آخری کوشش کے طور پر پکار کر کہا، میں مسلمان ہوں۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں ایک شخص کی نیت کا فیصلہ ہونا تھا۔ انصار میں سے ایک صحابی نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو خود کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ اس موقع پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو اسلام کے اصول انصاف کی بہترین مثال ہے، تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم ان کے ایمان کے حوالے کر دیتے ہیں، ان میں سے فرات بن حیان بھی ہے۔ یہ جملہ فرات بن حیان کے دل میں اتر گیا۔
اسے موت کے منہ سے واپس لانے والا صرف ایک کلمہ نہیں تھا، بلکہ نبی رحمت کا وہ اعتماد تھا جو انہوں نے اس کے دعوے پر کیا۔ اس واقعے نے فرات کی دنیا بدل دی۔ وہ شخص جو کل تک اسلام کا دشمن تھا، اب اس کا سب سے مخلص وفادار بن گیا۔ اس نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اپنی باقی تمام زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شاعری کرتے ہوئے گزاری۔ اس کی کہانی دشمنی سے دوستی، نفرت سے محبت اور گستاخی سے عقیدت تک کے سفر کی ایک لازوال داستان ہے۔ مکہ کے دل میں چھپا ایک رازدار۔ اگر فرات بن حیان کی کہانی دشمن سے دوست بننے کی ہے تو ہماری اگلی کہانی ایک ایسے دوست کی ہے جو دشمن کے دل میں رہ کر اسلام کی مدد کرتا رہا۔ یہ کہانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی۔ حضرت عباس مکہ کے ایک معزز اور دولت مند سردار تھے۔ وہ بظاہر قریش کا حصہ تھے، ان کی محفلوں میں بیٹھتے اور ان کے فیصلوں میں شریک ہوتے تھے، لیکن ان کا دل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر چکا تھا۔ اگرچہ انہوں نے سالوں تک اپنے ایمان کا کھلے عام اعلان نہیں کیا، لیکن وہ خفیہ طور پر اسلام کے سب سے بڑے حمایتیوں میں سے ایک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں مکہ میں رہنے کا مشورہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ آپ کا وہاں مقیم رہنا مسلمانوں کے لیے بہتر ہے۔ حضرت عباس مکہ میں رسول اللہ کی آنکھیں اور کان بن گئے۔ وہ قریش کی ہر حرکت، ہر سازش اور ہر منصوبے کی خبر خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ وہ مکہ میں موجود کمزور مسلمانوں کے لیے ایک ڈھال اور پناہ گاہ تھے۔ ان کے خفیہ کردار کا سب سے ڈرامائی لمحہ غزوہ بدر کے موقع پر آیا۔ قریش نے انہیں زبردستی اپنی فوج میں شامل کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے میدان بدر میں لے آئے۔ جنگ میں وہ قیدی بنا لیے گئے۔ اس رات جب انہیں دوسرے قیدیوں کے ساتھ سختی سے باندھا گیا تو وہ درد سے کراہنے لگے۔ ان کی کراہت کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ بے چین ہو گئے اور پوری رات سو نہ سکے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے چچا عباس کی کراہنے کی آواز سونے نہیں دے رہی۔ صحابہ نے فوراً ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ اگلے دن جب فدیہ ادا کرنے کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے ایمان کو پرکھنے اور سب کے سامنے حق کو ظاہر کرنے کے لیے ایک معجزہ دکھایا۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے عباس، اپنے اور اپنے بھتیجوں کے لیے فدیہ ادا کرو۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ تب رسول اللہ نے فرمایا، وہ سونا کہاں ہے جو تم نے مکہ سے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو یہ بچوں کے لیے ہے؟ یہ ایک ایسا راز تھا جو حضرت عباس اور ان کی بیوی کے سوا کوئی تیسرا شخص نہیں جانتا تھا۔ یہ سن کر حضرت عباس حیرت سے دنگ رہ گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، خدا کی قسم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس راز کا علم میرے اور میری بیوی کے سوا کسی کو نہ تھا۔ اسی لمحے انہوں نے اپنے ایمان کا وہ اعلان کیا جو پہلے صرف ایک راز تھا۔ خاموش اعمال کے گہرے اثرات۔ فرات بن حیان اور حضرت عباس بن عبد المطلب کی کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ تاریخ کی جنگیں صرف میدانوں میں نہیں بلکہ دلوں اور دماغوں میں بھی لڑی جاتی ہیں۔ ان خفیہ مشنوں اور خاموش قربانیوں نے اسلام کی ابتدائی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ حضرت عباس کی فراہم کردہ معلومات نے مسلمانوں کو ہمیشہ ایک قدم آگے رکھا۔ ان کی وجہ سے قریش کے کئی منصوبے ناکام ہوئے اور مسلمانوں کو اپنی حکمت عملی تیار کرنے میں انمول مدد ملی۔ اسی طرح دوسرے جاسوسوں سے ملنے والی خبروں کی بنیاد پر اسلامی لشکر اپنی نقل و حرکت کا فیصلہ کرتے، جس سے جان و مال کا نقصان کم ہوتا۔ دوسری طرف فرات بن حیان کی کہانی اسلام کے پیغام رحمت اور تبدیلی کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسلام نے ایک دشمن جاسوس کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اسے عزت بخشی اور اسے اپنی صلاحیتوں کو حق کے لیے استعمال کرنے کا موقع دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام بلوں کو بدلنے آیا ہے، گردنیں مارنے نہیں۔ ان واقعات سے ہمیں کئی اہم اسباق ملتے ہیں۔ پہلا، حکمت اور منصوبہ بندی کی اہمیت۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عقل اور تدبیر کا استعمال اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے۔
دوسرا، رازداری کی اہمیت۔ اہم اور حساس معاملات کو خفیہ رکھنا ایک کامیاب حکمت عملی کی کنجی ہے۔ اور تیسرا، انسان کی نیت اور اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا۔ اسلام ظاہری اعمال پر فیصلہ کرتا ہے اور دلوں کے حال جاننے والا صرف اللہ ہے۔ یہ گمنام ہیرو ہمیں سکھاتے ہیں کہ بہادری صرف تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے، بہادری اپنے ایمان پر قائم رہنے کا نام ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ بہادری خاموشی سے اپنی ذمہ داری نبھانے کا نام ہے، چاہے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو یا نہیں۔ تو یہ تھی کہانی اسلام کے ابتدائی دور کے ان جاسوسوں کی جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو خاموشی سے بدل دیا۔ فرات بن حیان جو دشمن سے دوست بنے، اور حضرت عباس جو دوست بن کر دشمن کی صفوں میں رہے۔ ان کی زندگیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے ہر شخص نے اپنے اپنے دائرے میں کردار ادا کیا۔ ان گمنام ہیروز کی قربانیاں آج بھی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہیں۔ آپ کے خیال میں فرات بن حیان اور حضرت عباس کی کہانیوں سے آج کے دور میں ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹس میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ اسلامی تاریخ کی ایسی ہی پوشیدہ اور سبق آموز کہانیاں مزید سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔